ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ 3 جمعوں سے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ باقاعدہ قرآن پاک شروع ہو جائے گا۔ اب تک کی جو باتیں تھیں ان میں گزشتہ جمعہ میں جو باتیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے خود اپنی طرف سے لوگوں کے نفع کے لیے اتار دیا، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سوال کرنے پر جواب میں اتری ہیں، یا کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا جو ہے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری اور اس واقعے کا حکم اس میں بیان کیا۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا شان نزول بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کو ایک طریقے سے پڑھنے کے بجائے 7 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دیا ہے۔ شروع میں تو ایک ہی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، سب کے لیے ایک ہی طریقے سے اگر پڑھنے کو لازم کر دیا جائے تو مشکل پیش آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو 7 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ زبر ہے، آپ زبر کی جگہ زیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ایک لفظ پہلے ہے اور ایک قرات میں وہی لفظ بعد میں آیا ہے، تو اس طرح سے کچھ تبدیلیاں ہیں۔ اس طرح کی 7 قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دیا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک ہی لفظ کے ادا کرنے کے واسطے عربی میں بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ آؤ، تشریف لائیے، قدم رنجا فرمائیے، ان سب کا مطلب ہے آؤ۔ سادی زبان میں بولے تو آؤ، تھوڑی اچھی زبان میں بولے تو تشریف لائیے، اور اچھی زبان میں بول رہے ہیں تو قدم رنجا فرمائیے۔ تو تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن قدم رنجا فرمائیے بول کر عام لوگوں کے لیے بولنا مشکل ہے، تشریف لائیے بولنا بھی کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن آؤ بولنا سب کے لیے آسان ہے۔ تو مثلا مان لیجئے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا قدم رنجا فرمائیے، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایسا لفظ استعمال ہوا جو دوسرے عام لوگوں کے لیے بولنا ذرا مشکل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اسی معنی کو ادا کرنے والا دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی اجازت دی کہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکتے تو اس کی جگہ یہ لفظ پڑھو بول۔ اس طرح سے جو ہے سہولت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے میں 7 طریقے سہولت کے اتارے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، پچھلی جمعہ میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، تو 7 طریقوں میں سے ایک آدمی کو ایک حرف نکالنے نہیں آ رہا، اس کی جگہ جو بھی دوسرا حرف لگا سکتا ہے، لگا کے پڑھ سکتا کیا؟ کسی بھی آدمی کو ایک لفظ بولنے نہیں آ رہا تو اس کی جگہ کوئی بھی دوسرا لفظ رکھ کے پڑھ سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو 7 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں، وہ اجازت عام نہیں ہے کہ جو بھی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی لفظ لگا لے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ اس لفظ کے علاوہ کیا کیا اور الفاظ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی متعین ہے، اور قرآن کریم کے کون کون سی آیت کو کس کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی طریقے متعین ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی طریقے سے کوئی طریقہ ایجاد کر لے کہ یہ میرے لیے آسان ہے،
اب قرآن میں جہاں بھی وہ لفظ آ رہا اس کو بدل کر اپنی طرف سے پڑھ لینے اس کی اجازت نہیں ہے. 7 طریقوں سے پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لیے جیسا آسان ہو رہا ویسا پڑھ لے رہے ہیں, یہ مطلب نہیں, بلکہ ہم جس طریقے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ ان 7 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق رہنا, تو پھر ہمارے لیے گنجائش ہے. اگر ان 7 طریقوں سے ہٹ کر 8ویں طریقے سے اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو آدمی جیسا اس کو سمجھ میں آیا ویسا نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قرات, کوئی بھی طریقہ اگر قرآن کے اندر آتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا تھا, قرآن کریم کو جو جمع کیا تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صورتیں لکھ کر جمع کر دیے تھے لیکن ترتیب نہیں دیے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں باقاعدہ صورتوں کو ترتیب بھی دیے اور پورے قرآن کریم کو اس انداز سے لکھے کہ اس رائٹنگ میں, اس تحریر میں 7 طریقے سے پڑھنے کی گنجائش نکل آ سکتی. اس انداز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں. تو ہم جو قرات پڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں, وہ طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تھا اس دور کے جو قرآن ہے اس دور کے قرآن کے مطابق بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کو جو بھی لفظ سمجھ میں آ رہا وہ رکھ لے رہے ہیں, ایسا نہیں چلے گا, بلکہ ہم جو طریقہ پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کیے ہوئے قرآن کے اندر اس کے پڑھنے کی بھی گنجائش رہنا, پہلی بات. اور دوسری بات, عربی گرامر کے مطابق بھی رہنا. جو بھی ہم ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لا رہے ہیں تو عربی گرامر کا کوئی قاعدہ اس میں نہیں ٹوٹنا, دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اجازت دی ہیں, یہ ثبوت بھی موجود رہنا. جیسا کہ میں بھی بتایا ہے کہ ایک طریقے کو چھوڑ کر 7 طریقوں کو پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ عام اجازت نہیں ہے کہ جو آدمی جو بھی لفظ لگانا چاہے لگا کے پڑھ سکتا ہے, پھر تو قرآن کا حال برا ہو جائے گا. کس کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی تعین کر دی گئی ہے کہ اس لفظ کو ایسا پڑھ سکتے ہیں یا ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کتنے طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں وہ طریقے بھی متعین ہیں. تو اگر ہم ایک طریقہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, ہم اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے طریقے سے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے قرآن میں ہمارے پڑھنے کی گنجائش موجود رہنا کہ اس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ جو رائٹنگ میں لکھا گیا ہے اس رائٹنگ میں ہمارے طریقے سے پڑھنے کی گنجائش بھی موجود رہنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی گرامر کا کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو قرات پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی رہنا. اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ قرآن میں لگا کر نہیں پڑھ سکتے. تو قرآن کریم میں جو قراتوں کی اجازت دی گئی ہے وہ عمومی اجازت نہیں ہے بلکہ خاص طریقوں سے اجازت دی گئی ہے. ایک بات یہ ہے. اور اسی طرح ایک ساتھی نے پچھلے جمعہ میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ کرنول میں ایک مرتبہ پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں یہ بولے تھے کہ قرآن کریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کرے ہیں. اور پچھلی جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن جمع کیا گیا, پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا گیا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آیا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ پی ایم زکریا صاحب تو بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جمع کرے اور تمہیں بول رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمع کرے ہیں. تو اس کا جواب میں ان کو یہ دیا کہ اصل میں پہلی مرتبہ قرآن جو جمع کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہی جمع کیا گیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جمع نہیں کرے تھے, ان کو توجہ دلانے والے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے. یہ بات آئی تھی نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بولے کہ جنگ ہو رہی ہیں اور جنگوں میں بہت سارے صحابہ شہید ہو جا رہے ہیں, بہت سارے حفاظ شہید ہو رہے ہیں, اگر اسی طرح سے جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو بہت سارے حافظ انتقال کرتے جائیں گے تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے رہے, پھر ان کا بھی دل مطمئن ہو گیا. تو وہ جو بتائیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. مولانا پی ایم زکریا صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ جمع کرے کا مطلب ان کے کہنے پر جمع کیا گیا, لیکن کس کے دور میں جمع کیا گیا؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جمع کیا گیا، اور اس کے بعد میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ توجہ دلائے، اور ان کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے دوسری مرتبہ قرآن پاک کو ترتیب سے جو ہے جمع کیے ہیں۔ آج کے درس میں ایک بہت اہم بات ہے، اس بات کی طرف پچھلی جمعہ میں ایک اشارہ کر دیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پڑھی تو جاتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ رہے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان آیتوں کا حکم اب باقی نہیں ہے، پہلے ان کا حکم تھا، پھر بعد میں کوئی دوسری آیت اتری، دوسری والی آیت کی وجہ سے پہلی والی آیت کا حکم ختم ہو گیا، تو اس کو بولتے ہیں نسخ کرنا، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت پہلے اتری تھی، اس کا حکم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد دوسری آیت اتری، اور دوسری والی آیت میں ایسا حکم آیا جو پہلی والی آیت کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے، تو اب دوسری والی آیت پر عمل کیا جائے گا، پہلی والی آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، تو اس کو بولتے ہیں نسخ کرنا۔ تو کچھ آیتیں قرآن پاک کی منسوخ ہوتی ہیں، منسوخ کا مطلب ان کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے دے کر اس پر عمل کرائے، پھر چند دنوں کے بعد اس پر عمل مت کرو بول کے دوسرا حکم نازل کر رہے ہیں، تو یہ کیا اللہ کے بارے میں عیب نہیں ہے کیا؟ یہ انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے، انسان پہلے کسی چیز کو صحیح سمجھتا، ایک بات بول دیتا، پھر کچھ دنوں کے بعد جا کے آدمی کو سمجھ میں آتا رہے ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے، پھر جا کے اپنی بات بدل دیتا۔ تو چونکہ انسان کو آگے کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کی بات بدلتی رہتی، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پہلے ایک آیت اتار کے اس پر کچھ دن عمل کرانے کے بعد پھر دوسری آیت کو اتار کے پہلی والی آیت پہ عمل مت کرو، ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسا عیب نہیں ہے کیا؟ ایسا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی عیب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتوں کو جو منسوخ کیا گیا ہے ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، یہ قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ایسا کوئی عیب نہیں ہے، اس کو عیب نہیں مانا جاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینوں کو 4 موسم میں تقسیم کر دیے، 3 مہینے بارش کے، 3 مہینے گرمی کے، 3 مہینے سردی کے، اور 3 مہینے پت جھڑ کے، پتے جھڑتے ہیں اس سے، تو پورے سال کو اللہ تعالیٰ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ دنوں میں سردی، کچھ دنوں میں گرمی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کب گرمی رکھنا کب سردی رکھنا، بول کے کبھی سردی رکھ رہے ہیں کبھی گرمی رکھ رہے ہیں، ایسا بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح سے کبھی رات ہے کبھی دن ہے، تو اب کوئی آدمی اگر یہ بولے کہ کیا بھئی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رات رکھنا یا دن رکھنا، کبھی یہ رکھ رہے ہیں کبھی وہ رکھ رہے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک اور مثال، ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ڈاکٹر کے پاس گئے اس وقت بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ہیوی ڈوز دیتا ہے، بہت زیادہ پاور کی دوائیں دیتا ہے، پھر 2 دن کے بعد تھوڑی سی بخار کم ہو گئی تو اب کیا کرتا ہے، ڈوز کم کر کے تھوڑی معمول دوا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی پیشنٹ یہ بولے یہ دوا پہلے دے سکتے تھے تو تمہیں، تو ڈاکٹر کیا بولے گا، بھائی تمہاری طبیعت کے اعتبار سے وہ دوا جو پہلے دیے وہ صحیح تھی، اب فی الوقت تمہاری سچویشن ایسی ہے یہ دوا تمہارے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور کبھی اس کے الٹا ہو جاتا ہے، کبھی معمولی دوا دیتا ہے ڈاکٹر کہ کم ہو جاتی بول کے، لیکن 2 دن تک دوا کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوا، تو اب کیا کرتا ہے ڈاکٹر، پاور بڑھا کے دیتا ہے یا گولی بدل کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی پیشنٹ یہ بولے کہ یہ دوا پہلے لکھ سکتے تھے تو تمہیں، تو جواب کیا دے گا ڈاکٹر، بھائی پہلے تمہارے بدن کے اعتبار سے یہ دوا ٹھیک تھی لیکن اب فی الوقت تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جو فیصلے بدلتے ہیں، ہمیشہ فیصلے بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا بول کے، یہ نہیں، بلکہ بعض مرتبہ فیصلے اس لیے بھی بدلے جاتے ہیں کہ اس وقت کے اعتبار سے وہ حکم صحیح تھا، اس وقت کے اعتبار سے یہ حکم صحیح ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اتارے، اس پر کچھ عمل ہوا،
پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو بدل کر دوسری آیتیں اتارا ہے. تو ایسا کرنا قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آدمی کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احکام کو کس طریقے سے اتارے ہیں. کہ پہلے شراب کے پینے کے بارے میں زیادہ سختی نہیں تھی، بعد میں جا کر شراب کو ایک دم سے حرام کر دیا گیا. تو وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے جس میں شراب کے حرام نہ ہونے کا ذکر ہے، اور قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے جس میں شراب کے حرام ہونے کا بھی ذکر ہے. تو دونوں آیتوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ عمل ایک ہی آیت پر ہو رہا ہے، لیکن پھر دونوں آیتوں کو کیوں رکھیں؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن جو اتارے ہیں، جو دین کے اندر جو احکام اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، یہ احکام انسان کی مزاج کے، انسان کی طبیعت کے مطابق اتارے ہیں. جیسے شراب کا حکم ہے، اگر ایک دم سے اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیتے تو لوگوں کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے کیا کیے؟ اس کو ایک دم سے حرام نہیں کرے، بلکہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے حرام کرتے گئے. تو پہلے حرام نہیں کرے، پھر بعد میں نماز کے وقت میں مت پیو بولے، پھر جا کر پوری طرح سے حرام کر دیے. تو یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے بدل رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا بول کے، یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں چونکہ مزاج میں شراب پینا بہت زیادہ تھا، ایک دم حرام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ بولے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. پھر جب ذرا ذرا لوگوں کو شراب سے دوری ہوتی گئی تو بولے کہ نماز کے وقت میں مت پیو. پھر جب نماز کے وقت میں بھی پینا چھوڑ دیے، اب تقریباً کچھ دن گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، اب لوگوں کو شراب چھوڑنے کا کچھ مزاج بن گیا، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب شراب بالکل مت پیو. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل رہے ہیں وہ لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے بدل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کرنا بول کے، اس لیے پہلے ایک حکم دے دیے، پھر بعد میں جا کر سمجھ میں آیا ارے یہ کرے تو اچھا تھا بول کے پھر بعد میں حکم دیا، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کریم کے اندر جو ہے منسوخ آیتیں موجود ہیں، یعنی ایسی آیتیں موجود ہیں جن کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا. ایسی آیتیں پوری قرآن کے اندر 5 ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں منسوخ کرتے ہیں، اس کا ذکر خود اللہ قرآن میں کرے ہیں. میں جیسا کہ ابھی شروع میں آیت پڑھا ہوں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر کوئی دوسری آیت لے کر آتے ہیں. تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں کوئی حکم نازل کرنے کے بعد اسے ختم بھی کر سکتا ہوں. تو جب خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود قرآن کے اندر منسوخ کر سکتا ہوں، تو اب ہماری عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مقصد اور اس کا فائدہ کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلی آیت ہے 2 پارے میں سیقول کے اندر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو وہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے ضرور مرے. وصیت کرنا فرض تھا، مرتے وقت میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کو وصیت بولتے ہیں. تو آدمی کے پاس مال ہے، مر رہا ہے، تو جب تک ترکے کا مسئلہ نہیں آیا تھا، ترکے کا حکم جب تک نہیں آیا تھا، تب تک اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے تھے کہ اگر کوئی آدمی کی موت کا وقت آ گیا قریب تو وہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے مرے کہ میری ماں کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دو، میرے باپ کو اتنا حصہ دے دو، میری بیوی کو اتنا حصہ دے دو، میرے فلاں بچے کو اتنا حصہ دے دو. تو ایسا مرنے والا خود کیا کر مرنا؟ اپنے مال کی تقسیم کر کے مرنا کہ میرا اتنا مال فلاں فلاں کو دیا جائے. تو ایسا کرنا شروع زمانے میں فرض تھا، لیکن بعد میں قرآن کریم میں باقاعدہ ترکے کی آیتیں اتری. ترکے کی آیتوں میں ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، بھائیوں کا کیا حصہ ہے، بیٹوں کا کیا حصہ ہے، بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، ایک ہو تو کیا حصہ ہے، 2 ہو تو کیا حصہ ہے، کس کس کو ترکہ ملتا، کس کس کو ترکہ نہیں ملتا، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر دیا. جب بعد میں ترکے کی آیتیں اتری تو یہ جو وصیت کی آیت تھی اب یہ ختم ہو گئی، لہذا اب مرنے والے کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی بغیر وصیت کرے کہ مر گیا تو جو ہے
اس صورت میں اس کے مال کو کس طرح سے تقسیم کرنا رہے وہ بتائش لینا کیسا تقسیم کرنا. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرتا ہے تو اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. تو جو ہے ترکے کی آیت اترنے کے بعد وصیت کا حکم جو ہے ختم ہو گیا, اب اس پر عمل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک آیت 10ویں پارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. یہ آیت 10ویں پارے میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں شروع زمانے میں جب ابھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اس وقت میں جب جنگ ہوتی تھی دشمنوں سے, تو جنگ میں اگر دشمنوں سے لڑنے کے لیے مسلمان گئے, مسلمانوں کی جو ہے تعداد کم ہے, تو ایسی صورت میں کتنے مسلمان ہوں اور کتنے کافر ہوں تو جنگ لڑنا ضروری ہے. اگر دشمن بہت زیادہ ہوں تو پھر جو ہے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ کر آ سکتے ہیں, کتنے کافر ہوں تو جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ کر آ سکتے ہیں. یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع زمانے میں جب مسلمانوں کی گنتی تعداد کم تھی تو اس وقت میں یہ آیت نازل کر رہے ہیں ایک کافر کے مقابلے میں اگر 20 مسلمان ہوں تو جو ہے اس صورت میں لڑنا ضروری ہے. إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200, اگر تم میں سے کوئی 20 آدمی ہوں صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ سکتے ہیں. اگر دشمن 200 ہے اور ان کے مقابلے میں مسلمان کتنے صرف 20 ہے, تو 20 مسلمان ہیں اور دشمن 200 ہے, تو اب مسلمان بھاگ نہیں سکتا کہ وہ 200 ہیں ہمیں 20 کہاں لڑنا. شروع زمانے میں یہ حکم تھا کہ اب لڑنا پڑے گا. ہاں, اور اگر وہ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ, اور اگر تم میں 100 ہوں اور وہ دشمن 1000 ہو یعنی 10% زیادہ ہو تو بھی لڑنا ضروری ہے. ہم 20 ہیں وہ 200 ہیں تو 10% وہ زیادہ ہے ہمارے سے تو لڑنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہم 100 ہیں اور وہ 1000 ہیں 10% زیادہ ہیں تو بھی لڑنا ضروری ہے. اس سے اگر بڑھ جائیں تو اس صورت میں بھاگنے کی اجازت ہے. مسلمان 100 ہیں اور کافر 1001 ہے, ایک بھی اگر بڑھ گیا تو کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتا ہے تو اسے گنہگار قرار نہیں دیا جائے گا. یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی. پھر اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ایک آیت نازل کر رہے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایسی صورت میں کتنے کافر ہوں تو مسلمان ڈٹ کر لڑنا ضروری ہے, اور دشمن زیادہ بولے تو کتنا زیادہ ہو تو مسلمان بھاگ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر دشمن ڈبل ہے تو بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر مسلمان 100 ہیں اور دشمن 200 ہے تو اب بھاگ نہیں سکتے. کیوں؟ ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر ہے, ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر ہے. ہاں, اگر یہاں مسلمان 100 ہیں اور کافر 300 ہیں زیادہ تعداد میں ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی لڑنا چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگنے کی اجازت ہے. تو پہلے 10% تک بھاگنے کی اجازت نہیں تھی, بعد میں ڈبل کی اجازت دے دی کہ ڈبل تک ہو تو بھاگ نہیں سکتے, ڈبل سے زیادہ ہو تو بھاگ سکتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے پہلے جو آیت اتری تھی وہ آیت منسوخ ہو گئی. اسی طرح ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان بیویوں کے بعد کسی اور عورت سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اگرچہ وہ عورت آپ کو کتنی ہی اچھی لگے. تو جتنی شادیاں آپ کر چکے ہیں اتنی ہی شادیاں کرنا ہے. اب ان کے بعد کسی عورت سے شادی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتارے کہ اب آپ ان عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے, کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. لیکن اسی بارے میں ایک اور آیت اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جو بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں ان بیویوں کے علاوہ بھی کسی اور عورت سے اگر شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کرنے کی اجازت ہے. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنی بیویاں آپ موجود ہیں ان بیویوں کے علاوہ کسی سے شادی کرنا, کسی اور سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن دوسری آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی اور سے شادی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. تو پہلی والی آیت کیا ہو گئی؟
منسوخ ہو گئی, اس پر اب عمل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک آیت ہے 28ویں پارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اس آیت کا ایک شان نزول ہے, وہ یہ ہے کہ منافق جو تھے, منافق یعنی ظاہری اعتبار سے مسلمان اور حقیقت میں کافر, تو ایسے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے, چپ تو بھی بیکار بے ضرورت باتیں پوچھتے رہتے تھے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چند لوگوں میں الجھ کر نہیں رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بہت بڑی تھی, آپ کو بہت سارے لوگوں کو سکھانا بھی تھا, بہت سارے کام آپ کو کرنے تھے. تو ایسی صورت میں یہ منافق کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر نبی کا ٹائم ویسٹ کرتے تھے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک آیت اتاریں اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے نبی سے بات کرنے سے پہلے فیس دینا ضروری ہے, صدقہ کرنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام سے اگر اکیلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نبی سے بات کرنے کو جانے سے پہلے باہر کسی کو صدقہ کر کے جانا ضروری ہے. یہ آیت اتری اور اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمل کرے, اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آیت ختم ہو گئی, منسوخ ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارے, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ. اسی پارے میں, اسی سورے میں آگے دوسری آیت اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں جس میں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں, جیسا کہ کچھ غریب صحابہ تھے ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ضروری بات بھی کرنا چاہتے تھے تنہائی میں جا کر تو صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا, لیکن وہ لوگ صدقہ کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں اجازت دے دی ہے کہ بغیر صدقہ کرے کی بھی نبی علیہ السلام سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو بات کر سکتے ہیں. تو بعد والی آیت سے پہلے والی آیت کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اب یہاں ان آیتوں کا فائدہ کیا ہوا, ایک ہی حکم اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں اور پھر فوراً اس حکم کو ختم کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ اگرچہ حکم ختم ہو گیا لیکن اس سے کیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اگر بات کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو 10 مرتبہ سوچے گا کہ میں جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ضروری بات ہے یا نہیں ہے. بہت زیادہ ضروری بات ہے تو میں نبی کے پاس اکیلے میں بات کرنا, اور اسی طرح سے جتنی ضرورت ہے اتنی دیر میں بات کر کے نکل جانا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے کام ہوں گے. تو پہلی والی آیت کو اگرچہ ختم کر دیا گیا, اس کا حکم ختم کر دیا گیا, لیکن اس سے اتنا میسج ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بیکار باتیں مت کرو, ضرورت کی اور کام کی باتیں کرو, اور مختصر وقت لو, زیادہ نبی کا وقت ضائع مت کرو. تو آیت اگرچہ منسوخ ہو گئی لیکن اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, پوری طرح سے وہ آیت منسوخ نہیں ہو جاتی. ہر آیت جتنی بھی آیتیں ابھی پیچھے سے آپ کو بتائی گئی ہیں ان آیتوں کا حکم ختم ہو گیا ہے, لیکن ان آیتوں سے دوسرے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جیسے پہلی آیت کے بارے میں بتایا گیا وصیت کے بارے میں, وصیت کرنا ضروری ہے. تو پہلے وصیت کرنا فرض تھا, اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے, لیکن پھر بھی آدمی کو مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ میرا فلاں گھر, میری فلاں کمپنی, میرا فلاں مال فلاں لے لے, بلکہ جو ہے کچھ رہبری کرے تاکہ ان کے انتقال کے بعد بچے آپس میں نہ لڑیں. ہوتا ہے کہ ایک بھائی طاقتور ہے, ایک بھائی کمزور ہے, تو جو طاقتور ہے وہ پورا کھینچ لیتا, بہنوں کو ترکہ نہیں ملتا, بیوی کو ماں کو ترکہ نہیں ملتا. ایسے بہت سارے ظلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر مرنے آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو بتا دے کہ بیٹا تو فلاں گھر لے لے, تو فلاں گھر لے لے, تو ایسا اگر کر کے ان کو اپنی زندگی میں ہی سب کو سیٹ کر کے چلا جائے تو بہت زیادہ بہتر. اگرچہ حکم منسوخ ہو گیا, فرض نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو سیٹ کر کے جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس آیت کو ختم کر دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض نہیں ہے لیکن اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اور وصیت اپنے ہی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک چیز ہے ترکہ, جو مرنے کے بعد مال تقسیم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ترکہ. تو ترکے میں جو ہے مال کس اعتبار سے تقسیم ہوگا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں, بیٹی کو کتنا, بیٹے کو کتنا, سب کو کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. لیکن اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں, اپنی صحت کے زمانے میں اپنا مال تقسیم کرتا ہے, اپنی صحت کے زمانے میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہاں سب بچوں کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا, بیٹا بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہوگا.
ترکے کا جو مسئلہ ہے، بیٹی کو سنگل بیٹے کو ڈبل، یہ مسئلہ کب ہے؟ ترکے کے اندر ہے. مر جانے کے بعد بیٹے کو ڈبل ملتا، بیٹی کو سنگل ملتا. لیکن اپنی زندگی میں ہی کوئی باپ اپنے بچوں میں مال تقسیم کر رہا ہے تو سب بچوں کو برابر تقسیم کرنا ضروری ہے. یہ جو ہے مسئلہ ہے. انشاءاللہ جب قرآن شروع ہوگا اس وقت یہ آیتیں آئیں گی اور بھی اس کی وضاحت آئے گی. تو بہرحال میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو 5 آیتیں قرآن کے اندر منسوخ ہو گئی ہیں، وہ منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ ان پر عمل نہیں ہے، باقی نہیں ہے، لیکن ان آیتوں کا دوسرے اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں. اسی طرح ایک آیت ہے 29ویں پارے میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ رات کے کم از کم آدھے حصے کو تہجد میں گزارو. آدھی رات کم سے کم تہجد پڑھنا ضروری ہے. رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو نبی علیہ السلام کتنے گھنٹے تہجد پڑھنا؟ کم از کم 6 گھنٹے کی تہجد پڑھنا. یہ شروع میں نبی علیہ السلام کے لیے حکم تھا، اور نبی علیہ السلام کے لیے تہجد فرض تھی. ہم سب کے لیے نفل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے تہجد فرض تھی. تو شروع میں یہ حکم اللہ تعالیٰ دیے تھے کم از کم آدھی رات تہجد میں گزارو، لیکن بعد میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہولت دے دیے. اور اسی سورہ مزمل میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. آگے ہی اسی سورہ کے اندر، اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیے کہ تمہارے لیے جتنا آسانی سے پڑھنا ممکن ہو اتنا پڑھو. جتنی طاقت ہو تہجد میں کھڑے ہونے کی اتنی طاقت میں، کوئی 10 منٹ پڑھ سکتا ہے پڑھو، کوئی 5 ہی منٹ پڑھ سکتا ہے تہجد پڑھو. کوئی ضروری نہیں آدھی رات یا گھنٹوں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو پہلے ایک آیت اللہ تعالیٰ نازل کرے، پھر بعد میں جا کر دوسری آیت نازل کرے، تو پہلے والی آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو اس طرح قرآن کریم میں 5 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہے. تو ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد ایک اور بات ہے قرآن کریم کے بارے میں، کچھ ضروری سوالات ہیں، ان سوالات کو بتانے کے بعد انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی. وہ سوالات یہ ہیں کہ تفسیر جو کر رہے ہیں ہم لوگ، تفسیر سن رہے ہیں، تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب بتانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کیا؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. عالم ہے کیا تو بھی ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے کیا قرآن کا؟ انہوں سمجھانا کیا دوسرے نہیں سمجھا سکتے کیا؟ ایسے سوالات بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایسے کچھ سوالات کا جواب جو ہے اس میں دیا گیا ہے. سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ قرآن کریم تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کو کچھ لوگ ہی سمجھا سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں سمجھا سکتے، علماء ہی سمجھا سکتے ہیں. علماء میں بھی سب علماء نہیں، جو بہترین صلاحیت والے ہیں اور جن کو بہت، میں اپنے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے اندر، میں تو دوسروں کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنی طرف سے تفسیر کی کوئی بات نقل نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ تفسیر کی کتابیں لکھتے ہیں. جیسا یہ تفسیر کی جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، تو یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی کتاب کو پڑھ کر، اسی طرح اور بھی دوسرے بڑے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا سکتا حالانکہ میں عالم ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب قرآن سب کی ہدایت کے لیے اترا ہے تو سب بھی اس کا مطلب بتا سکتے ہیں، کچھ لوگ ہی بتانا باقی لوگ نہیں بتانا، ایسا کیا ضروری ہے؟ علماء ٹھیکہ لے کر رکھیں ہیں کیا قرآن کا؟ ایسا ایک سوال عام طور سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب ایسا آسان ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے کہ بھئی یہ سوال تو اگر دنیا کے تمام فنون کے بارے میں کیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ علاج کرنے کے واسطے ڈاکٹر ہی ضروری ہے کیا؟ کوئی بھی آدمی علاج نہیں کر سکتا کیا؟ گھر بنانے کے واسطے گاؤنڈٹ ضروری ہے کیا؟ میں اپنا گھر خود نہیں بنا لے سکتا کیا؟ پیسہ میرا، تو آ کے میرا گھر بنانا کیا؟ میں میرا گھر میں بنا لیتا ہوں، بنا لے، دوسرے ہی دن گھر گر جاتا ہے نا. تو علاج میں میرے پیسے جیب کے دے کے جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا لینا، ان جو گولی بولا وہ کھانا، ان جو چیزوں سے پرہیز بولا وہ کرنا، کیا ضرورت پڑی میرے کو؟ میرا علاج میں کر لیتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے اگر واقعتاً وہ اچھا ڈاکٹر ہے، خود ہی ڈاکٹر ہے، کر لے سکتا ہے، خود ہی گونڈا ہے تو گھر بنا لے سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے پھر اپنا علاج خود کر لیا تو کہاں جاتا آپ کو معلوم ہے.
یہی سوال ہر ایک کے بارے میں، دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، ان سب علموں کے بارے میں پھر یہی سوال کھڑا ہو سکتا کہ بھئی علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ہی ضروری ہے کیا، گھر بنانے کے لیے گونڈا ضروری ہے کیا، فلاں کام کے لیے فلاں ضروری ہے کیا؟ بھئی ضروری ہے، اس لیے کہ اس لائن کا علم اس کے پاس ہے، اس لائن کا علم اس کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ویسا ہی مضبوط علم ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس اس لائن کا علم نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا کامل نہیں ہے کہ اس کو ہر لائن کا علم حاصل ہو، ایک ہی انسان ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، کارپینٹر بھی ہے، اور ساری چیزوں کو جان کر رکھتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں تو آدمی خود سیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں دوسروں کی مدد لینا پڑتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے ہر کوئی تفسیر اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کچھ علم پہلے سے حاصل ہونے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کا صحیح معنی میں پڑھنا پہلے اس کو آنا، قرآن کریم کو دیکھ کر وہ پڑھ سکتا ہو، تیلگو زبان میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، انگلش زبان میں دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ تو عربی میں قرآن اللہ تعالیٰ اتارے، عربی قرآن پڑھنے ہی نہیں آ رہا ہے اور پھر تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے؟ تو پہلے درجے میں قرآن صحیح پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے درجے میں عربی گرامر، عربی کے اندر کیا کیا علوم ہیں، عربی کا ترجمہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ آیت کا ترجمہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ باتیں اس کو معلوم ہونا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں، صحابہ اس آیت کو کس طرح سے سمجھے تھے، ایسے بہت سارے علوم ہیں، وہ سب علموں کو پڑھنے کے بعد جا کر آدمی تفسیر کر سکتا ہے۔ ان علموں کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اگر تفسیر کرنا چاہے تو تفسیر نہیں کر سکتا۔ اگر تفسیر کرے گا تو جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھی ہے حدیث، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے قرآن کے اندر کوئی بات بول دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن کریم کی تفسیر ایسی کیا جو اپنی طرف سے ہمارے دماغ میں ایک مطلب آیا، وہ مطلب قرآن میں ٹھوک دیے کہ اب یہی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگرچہ وہ آدمی صحیح مطلب ہی بتایا ہو لیکن راستہ غلط ہے، اس لیے تب بھی صحیح مطلب بتانے کے باوجود بھی وہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کا ایک عام آدمی مطلب بتا رہا ہے، اور اس عام آدمی کو وہ مطلب کوئی عالم سے سن کر نہیں بتا رہا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے بلکہ میرا دل بول رہا، میرا دماغ بول رہا بلکہ بول رہا، اور جو وہ مطلب بتا رہا ہے واقعی وہ مطلب صحیح ہے، لیکن چونکہ اس کو قرآن کی تفسیر کے جو علوم ہونے ضروری ہیں، تفسیر کرنے کے لیے جو پہلے سے نالج ضروری ہے، وہ سب نالج اس کے پاس نہیں ہے، نہیں ہونے کے باوجود بھی اپنی طرف سے قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے، اگرچہ صحیح تفسیر بیان کرے تب بھی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ اس نے کیا کیا؟ غلط اختیار کیا، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کو علماء جو بیان کرتے ہیں وہ علماء اسی لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ جو تفسیر کے ضروری علوم ہیں وہ سارے علوم عطا کیا ہے، ان علوم کی روشنی میں جو ہے قرآن پاک کی وہ تفسیر کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ قرآن کریم کو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا، قرآن کریم کو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو اللہ میاں بول رہے ہیں قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا بھی عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی عام طور سے اٹھایا جاتا ہے، تو اس کا جواب خود قرآن کی آیت سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جو آیتیں نصیحت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نصیحت کی آیتیں پچھلے نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں کیا واقعہ ہوا، لاٹھی پھینکے اژدہا بن گیا، یہ سب واقعہ سنتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایسے ہیں چھوٹے بچے کے سامنے بھی اگر بتائے تو چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سارے قصے، بہت ساری نصیحتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ نصیحت سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ جو قرآن میں فرمانے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ لیکن قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں نصیحت نہیں کی گئی بلکہ جن کے اندر مسئلے مسائل بیان کرے ہیں
کہ ترکے میں ماں کو کتنا ملنا ہے، باپ کو کتنا ملنا ہے، بیٹوں کی موجودگی میں ماں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کی موجودگی میں کیا ملے گا. اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کو اچھے اچھے علماء ہی حل کر سکتے ہیں، عام عالم بھی حل نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم کو آسان ضرور کیا گیا ہے، لیکن یہ آسان کیا گیا ہے کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ورنہ قرآن کریم کا علم ہم سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ صحابہ کے پاس تھا، کیونکہ صحابہ خود عرب میں پیدا ہوئے تھے، عربی زبان ان کی اپنی تھی، اسی زبان میں وہ پلے بڑے تھے، اسی زبان کو جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بولنا سب کچھ اسی زبان میں تھا. اس کے باوجود بعض مرتبہ کچھ صحابہ سے بھی قرآن کریم کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی، کچھ صحابہ سے قرآن کریم کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو ظاہر بات اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطلب ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب سمجھنے کے لیے آدمی کو بہت سارے علوم حاصل کرنے ہیں، اور حدیثوں پر، مسائل پر اور بہت ساری چیزوں پر گہری نظر ہو، تب جا کر آدمی جو ہے صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے، ورنہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا، غلط مسئلہ بتا دے گا. تو یہی ہے. اب آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی ایک بات آئی کہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے صاف صاف نہیں ہے. تو ایسی آیتوں کو سمجھنے کے لیے کس کی مدد لینا ہے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت ذرا مشکل ہے، تو اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب کی مدد لینا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کی خود قرآن کریم کی دوسری آیت تفسیر کر دیتی ہے. ایک آیت قرآن کریم میں ایک جگہ بیان ہوئی، لیکن وہاں وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کسی دوسری جگہ بیان کرے ہیں، لیکن وہاں زیادہ کھول کر بیان کرے ہیں. تو اب وہ جو دوسری آیت ہے، اس دوسری آیت سے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے ایک آسان مثال ہے، ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو اب سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں؟ سیدھے راستے کا مطلب کیا؟ ہائی وے روڈ. کیا ہے سیدھا راستہ؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا کا مطلب کیا؟ سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں؟ تو 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا، من النبیین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا، نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، نبیوں کا جو راستہ ہے، شہیدوں کا جو راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. تو ایک جگہ سیدھا راستہ بول کے اللہ تعالیٰ بتائے، لیکن سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں وہاں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نہیں بتایا، لیکن 5ویں پارے میں جا کر بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں. تو ایک آیت ایک جگہ واضح نہیں ہے، کھل کر نہیں ہے، لیکن وہی آیت دوسری جگہ پر کیا ہوتی ہے؟ کھل کر سمجھ میں آ جاتی ہے. تو قرآن کریم کی مشکل آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ تو خود قرآن کو دیکھیں گے کہ یہ آیت کسی اور طریقے سے قرآن میں آئی ہے کیا، اور اس کا مطلب وہاں پر سمجھ میں آتا کیا. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، قرآن کریم سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب دوسرے نمبر پر حدیثوں کو لیا جائے گا. اس آیت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے، حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں گے. چنانچہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھایا گیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو ہے حدیثوں کو لیا جائے گا کہ اس آیت کا کوئی مطلب ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس حدیث کو لیں گے، اس حدیث کی روشنی میں آیت کو سمجھیں گے. تیسرا ذریعہ ہے قرآن پاک کی مشکل آیت کو حل کرنے کا، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی باتیں. کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو ہے سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اس سے بھی ہم کو مدد نہیں مل رہی، یا حدیثوں کے اندر بھی اس سے مدد نہیں مل رہی، لیکن صحابہ کی باتوں میں یا صحابہ کی زندگی میں اس کا جواب ہم کو مل رہا ہے. تو قرآن کریم کی مشکل آیتوں کو سمجھنے کا تیسرا ذریعہ ہے صحابہ کی زندگی، کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ اس آیت پر صحابہ نے کس طرح سے عمل کیا. اس کی ایک مثال جو ہے مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے. 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، یعنی اپنا دیکھ لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو پھر کوئی اور آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اس آیت کا ظاہری طور پر مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے
کہ اگر کوئی آدمی اپنا کام خود کر لیا, خود اپنی نماز پڑھ لیا, خود کے روزے رکھ لیا, سب اپنے نیک اعمال خود کر لے رہا, لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی, اسی کی بیوی ہے, نماز نہیں پڑھتی, گمراہی کے کام کر رہی ہے, تو اگر ہم اپنا کام صحیح کر لے کے جا رہے ہیں, دوسرا کوئی آدمی اگر غلط راستے پر ہے تو اس کے غلط راستے کی وجہ سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی دوسروں کو دعوت دینا ضروری نہیں ہے. یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے دیکھ کر. اور اس آیت کا یہ مطلب بعض صحابہ سمجھ گئے, ایسا ہی مطلب سمجھے تھے, اور سمجھ کر صحابہ میں دعوت کا مزاج تھوڑا کم ہو گیا. ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرنا, برے باتوں سے روکنے کا مزاج تھوڑا کم ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر یہ مزاج محسوس کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اس آیت کا مطلب بتائے. وہ مشکاہ شریف کے اندر روایت موجود ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم اپنا کام خود کر لو. اگر کوئی دوسرا آدمی گمراہ ہوتا ہے اور تم ہدایت کے کام کر رہے ہو تو تم کو اس دوسرے آدمی کی گمراہی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس آیت کا مطلب, اس آیت میں جو ہدایت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسرے کی گمراہی سے تم کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہاں ہدایت سے کامل ہدایت مراد ہے, ہدایت سے کامل ہدایت مراد ہے, 100% ہدایت. اور ہدایت 100% کب ہوگی؟ جب آدمی خود بھی عمل کرے, دوسروں کو بھی دعوت دے. جب خود بھی عمل کرے, دوسروں کو بھی دعوت دے, تب جا کر اس کی ہدایت پوری ہوگی. تو اگر کوئی آدمی خود بھی نیک کام کر رہا ہے, دوسروں کو بھی نیک کام کی دعوت دے رہا, اس کے باوجود دوسرا نہیں مان رہا, روزانہ فجر کی نماز کو آتے وقت میں لوگوں کو محلے میں اٹھا رہا ہے نماز کے لیے, روزانہ اپنا کام کر کے آ رہا ہے, پھر بھی کوئی آدمی سو گیا, اٹھا کر بٹھا کے آیا, پھر بھی لڑک کے سو گیا, تو ہمارا کام کیا تھا؟ خود نماز پڑھنا, ہم پڑھ رہے ہیں, اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینا, دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, جا کے پکڑ کے اٹھا کے بٹھا رہے ہیں. اتنا کام ہمارا ہو گیا. اس کے باوجود ہم مسجد کو آگے, وہ سو گیا, اب وہ نماز نہیں پڑھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو جو ہے پکڑیں گے کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کامل ہدایت پر عمل کر لیے, خود بھی نماز پڑھ لیے, دوسرے کو بھی نماز کی دعوت دے دیے. ہم دعوت دے دینے کے بعد بھی وہ نماز کو نہیں آیا, گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا, تو اب اس کی گمراہی سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو کچھ آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے, تب جا کر آیت سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب سمجھنے کے لیے تابعین کو دیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو صحابہ کے زمانے کو, تابعین کے زمانے کو بھی دیکھ کر, اس کو بھی سامنے رکھ کر جو ہے قرآن کریم کا مطلب سمجھنا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک اور ضروری چیز ہے کہ قرآن کریم عربی ڈکشنری کے اعتبار کے کسی بھی لفظ کا, قرآن کریم کی آیتوں کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں, وہ مطلب ایسا ہونا چاہیے جو عربی ڈکشنریوں کے مطابق ہو. ایک لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ استعمال کریں اور اس کا ہم ایسا ترجمہ کر رہے ہیں جو ترجمہ عربی ڈکشنریوں میں کہیں بھی نہیں ہے, تو ایسا نہیں کر سکتے. ہاں, اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کا مطلب نہ ہم کو قرآن میں مل رہا ہے, نہ حدیث میں مل رہا ہے, نہ صحابہ کی زندگی میں مل رہا, نہ تابعین کی زندگی میں مل رہا ہے, ہم نہیں پڑھے یا ہم کو نہیں ملا, تو ایسی صورت میں اگر اہل علم جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہترین علم دیا ہے, اگر وہ عربی ڈکشنری کو سہارا لے کر, عربی ڈکشنری کی مدد سے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں. تو وہ 5ویں نمبر پہ ہے. پہلے تو ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہے, 5ویں نمبر پہ ہے. اور 6ویں نمبر پہ عقل سلیم, آدمی کی جو عقل اللہ تعالیٰ دیا ہے, صحیح عقل. ہر آدمی کی عقل معتبر نہیں ہے, بلکہ وہ عقل جو قرآن اور حدیث کے تابع بن کر چلتی ہو. شروع میں پہلی جمعہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ 5 طاقتیں, آنکھ سے دیکھنا, کان سے سننا, زبان سے چکھنا, ناک سے سونگھنا اور ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت. یہ 5 طاقتوں سے کوئی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ان 5 طاقتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کوئی آدمی آنکھ بند کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ مسجد کی جو دیوار ہے وہ سفید ہے یا کالی ہے, نہیں بتا سکتا. اسے دیکھنا پڑے گا, آنکھ سے دیکھنا پڑے گا, لیکن عقل کے ذریعے سے وہ آدمی بتانا چاہے تو نہیں بتا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی دیکھ کر صرف اس کا حکم نہیں بتا سکتا. مثال کے طور پر مسجد کی دیوار کو دیکھا, مسجد کی دیوار سفید ہے, لیکن صرف آنکھ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ دیوار خود بخود وجود میں آ گئی ہے, اس کو کوئی بنایا. اس کا فیصلہ کون کرے گی؟ عقل. عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو مسجد کی خوبصورت دیوار ہے,
یہ دیوار خود بخود وجود میں نہیں آ گئی بلکہ اس کو کوئی محنت کر کے ترتیب سے بنایا ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرے گی؟ عقل کرے گی. تو کچھ فیصلے ایسے ہیں جو عقل کرتی ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جو نہ 5 طاقتوں سے حاصل ہو سکتے ہیں نہ عقل سے حاصل ہو سکتے ہیں, بلکہ اس کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ وحی کی ضرورت پڑتی ہے, وحی کی ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ اب ایک آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مسجد کو, مسجد کی دیوار سفید ہے, اور عقل سے سوچ رہا ہے کہ مسجد خود بخود نہیں بن گئی, اس کو کوئی بنایا ہے. عقل سے اتنی بات معلوم ہو گئی, لیکن عقل سے یہ آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس مسجد کو میں کیسے استعمال کروں گا تو اللہ خوش ہوں گے, کیسے استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے. یہ آدمی عقل سے بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا. کوئی آدمی کتنا ہی عقل پر زور ڈال لے, اپنی عقل سے فجر میں کتنی رکعت ہونی چاہیے بتا سکتا ہے؟ اور نماز کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے اپنی عقل سے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. ان چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا, قرآن سے ہی ملے گا. تو سب سے بڑا معلومات کا ذریعہ وحی. تو عقل سلیم کا مطلب وہ عقل جو قرآن اور حدیث کے تابع بن کر چلتی ہو. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی, تو وہاں پر آدمی کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ وہاں آدمی اپنی عقل کو بڑا مانتا ہے یا قرآن اور حدیث کو بڑا مانتا ہے. اگر وہاں پر آدمی ذرا قدم پھسل گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری عقل میں نہیں آ رہا بول کے اگر بول دیا اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جائے گا. تو عقل سلیم, صحیح عقل, یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کا ایک ذریعہ ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں, ان میں غور کرنے سے, عقل سے, صحیح عقل سے غور کرنے سے ان آیتوں کا مطلب کھلتا جاتا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ 6 چیزیں ضروری ہیں. انشاءاللہ اور کوئی بات ضروری ہوگی تو تفسیر کے دوران بتائی جائے گی. یہاں تک جو باتیں ضروری تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اگر کسی ساتھی کو آج کے درس قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اذان کے بعد جو ہے مل سکتے ہیں, مل کر پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. مختصر دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت يا أرحم الراحمين. الہ العالمین, اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں, اے اللہ بڑے کریم ہیں, اے اللہ آپ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ رحم کا آپ نے اے اللہ حکم دیا ہے. میرے مولا ہم سب گنہگار ہیں. اے اللہ اپنے گنہگار ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہیں. اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ اے اللہ اس وقت جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے, اللہ اپنے فضل سے سب پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو بیماریاں, جو مصیبتیں اے اللہ اس وقت امت میں موجود ہیں, اللہ سب پریشانیوں کو, سب بیماریوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے قرآن کریم کا صحیح علم ہم کو نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری اولاد میں قرآن کریم کے حفاظ پیدا فرمائیے. اے اللہ قرآن کریم کے علماء پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اولاد کے اندر بہترین مفتیوں کو پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ ہماری نسلوں سے اللہ قرآن پاک کی حفاظت کی اللہ خدمت لے لیجئے. اے اللہ اس دعا کو اپنے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.